جس کسی نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ میرا استاد ہے۔ حضرت علی کریم اللہ وجہہ۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اچھے نام سے پکارنا۔ دین کی اصل عقل، عقل کی اصل علم اور علم کی اصل صبر ہے، لہٰذا صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑو۔ بخیل کے اندر وفا نہیں ہوتی، حاسد کو کبھی راحت نہیں ہوتی، تنگ دل کا کوئی دوست نہیں ہوتا، جھوٹے میں مروت نہیں ہوتی، خائن کبھی قابل اعتماد نہیں ہوتا، بد اخلاق کے اندر محبت نہیں ہوتی۔ سچائی انسانیت کا حسن ہے، جھوٹ دم گھٹنے والا دھواں ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے علم قلم سے سکھایا، قرآن مجید۔ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، قرآن مجید۔ پیدائش سے موت تک علم حاصل کرتے رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ واپسی تک اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص طلب علم کے دوران مر گیا وہ شہید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم جہاں دنیا کی جان ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ میرا بندہ، مکمل بندہ وہی ہے جو اپنے حریف مقابل سے جنگ کے وقت بھی مجھے یاد کرے اور یقین کرو اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ ہر شے کو چمکانے کے لیے پالش ہوتی ہے۔ اگر دلوں کو ثقیل کرنا چاہو تو اللہ کے ذکر سے ثقیل کرو۔ میں اپنے ذکر کرنے والے کے ہم نشین رہتا ہوں۔ ذکر سے غافل نہ ہو، وقت کو غنیمت سمجھو، وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ حیا ایمان کی شاخ ہے، حیا صرف خیر ہی کو لاتی ہے۔ اللہ سے ایسی حیا کرو جیسے اس سے کرنی چاہیے۔ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں ہیبت ہو اور اس کے ساتھ گزشتہ وحشت ہو۔ حیا اور ایمان ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب تم حیا نہ کرو تو چاہے کرو۔ جہاد ایک سعادت تھی مگر اس کو جرم قرار دیا گیا۔ جہاد ایک عبادت تھی مگر اس کو فساد قرار دیا گیا۔ جہاد ایک ضرورت تھی مگر اس کو بے قرار کیا گیا۔ جہاد نصرت کا دروازہ تھی جسے ہم نے خود بند کر دیا۔ جہاد رحمت کی بارش تھی مگر چھتریاں تان لی گئیں۔ جہاد شہادت کی راہ تھی جو بند کر دی گئی۔ جہاد عظمت کا نشان تھا جسے مٹا دیا گیا۔ اخلاق، نیت و اعمال۔ مومنوں میں کمال ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سے سب اچھے ہوں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی صاحب اخلاق ہیں۔ بد اخلاق کے اندر محبت نہیں ہوتی۔ خوش اخلاق کے لوگ بھی عزت کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں بھی بہت عزت ہوتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بیکار ہے وہ زندگی جو اعمال حسنہ کی پونچی سے محروم ہو۔ صاحب ایمان شخص اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں جو رات بھر نفل نماز پڑھتے ہیں اور دن بھی بھر روزے رکھتے ہیں۔ محبت خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے۔ مقابلہ کرو جرأت کے ساتھ، عاقبت سنوارو عبادت کے ساتھ، کسی کے کام آؤ خلوص کے ساتھ، تاریخ پڑھو عبرت کے ساتھ، تنقید سنو فراخودلی کے ساتھ، عبادت کرو عاجزی کے ساتھ، چھوٹوں سے ملو شفقت کے ساتھ، دوستی رکھو اہل علم کے ساتھ، مصیبت جھیلو حوصلے کے ساتھ، بات کرو تمیز کے ساتھ، اقبال زری پڑھو توجہ کے ساتھ۔ پرسکون زندگی کا راز صرف ایک ہے اور وہ وہی ہے جس کو قناعت کہتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر صابر و شاکر رہنا۔ عدم اطمینان دراصل عدم قناعت کی قیمت ہے جو ہر اس شخص کو بھگتنی پڑتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہو۔ ریت کے ذروں کو ہوائیں اڑاتی ہیں پھرتی ہیں مگر ریت کے ذرے جب مل کر پہاڑ بن جائیں تو کوئی طوفان بھی ان کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیں مل جل کر رہنے کا سبق دیتی ہے۔
خوش قسمت ہے وہ انسان جو خوشی کو چھاؤں اور غمی کو دھوپ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ انسان کو دریا کی طرح سخی، سورج کی طرح شفیق اور زمین کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور انسان کی قیمت ان کی خوبیاں ہیں۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے۔ زندگی میں وہ راہیں اپناؤ جس سے کچھ فائدہ حاصل کرو۔ سوال کرو بے وقف کی طرح اور سمجھو عقل مند کی طرح۔ کبھی کوئی شکست ایسی بھی ہوتی ہے دامن میں فتح سے زیادہ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ پاؤں بے شک پھسلے مگر زبان نہ پھسلے۔ کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو وقت سے سیکھو۔ موت وقت گاہک کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ جل کر کباب ہونے سے کھل کر گلاب ہونا بہتر ہے۔ خیرات مال میں اضافہ کرتی ہے۔ جیسے محبت تم اپنے ماں باپ سے کرو گے ویسے ہی محبت تم سے تمہاری اولاد کرے گی۔ یہ دنیا ایک بینک کی طرح ہے۔ آج اس میں جو جمع کرو گے کل قیامت والے دن اس میں سے وہی ملے گا۔ اپنی اصلاح دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے لالچ نکال دو۔ سچ بولنے والا دشمن جھوٹ بولنے والے دوست سے بہتر ہے۔ تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ اچھا سوال آدھا علم ہے۔ پست ارادے کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ خامیوں کا احساس کامیابی کی کنجی ہے۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے سچ بول کر ہار جانا بہتر ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرنا ہے۔ کمزور موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، باہمت انسان خود مواقع پیدا کرتے ہیں۔ برا دوست کوئلے کے مانند ہے، گرم ہوگا تو جلائے گا، ٹھنڈا ہوگا تو ہاتھ کالا کرے گا۔ دل کی دوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بڑے اونچے مرتبے کے بزرگ ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کی دعائیں 5 ہیں: خالی پیٹ رہنا، رات کو تہجد پڑھنا، سحری کے وقت اللہ کے حضور گر گرانا، صالحین کی محبت اختیار کرنا، قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھنا۔ 4 قسم کی باتیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ باتیں جن کے کرنے سے سراسر نقصان ہو، وہ باتیں جن کے کرنے سے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ باتیں جن سے نفع بھی ہو نقصان بھی، وہ باتیں جو نفع اور نقصان سے خالی ہوں۔ انصاف کی گڑی برسوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ سے چاہو۔ جو بات تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو۔ جس برتن کو ڈھکا نہ کیا ہوا اس کا پانی مت پیو۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ جہنمی لوگ خود پسند، خود پرست، متکبر، حریص اور بخیل ہوتے تھے۔ شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا ہے اللہ اس کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دیتے۔ علم ایک ایسا بادل ہے جو ہمیشہ رحمت برساتا ہے۔ انسان کا کتاب سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں۔ بڑے کام کرو، بڑے وعدے نہ کرو۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو۔ یہی انسانیت کا معراج ہے۔ جس کے دل میں ہمدردی ہے وہ انسان کبھی تنہا نہیں رہ سکتا۔